اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اپنے انک علی خلق عظیم کی تشریح کرتے ہوئے اخلاق حسنہ کو متعلق ارشاد فرمائے تھے۔ ساؤنڈ سسٹم خراب ہونے کے باعث تمام احباب تک آواز نہیں پہنچ پائی، کیونکہ یہ دیکھنے میں ہے کہ ہم ذکر الہی بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ گالی گلوچ، بدتمیزی، بد کلامی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کئی لوگ ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ منافق کی باقی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذا خصم فجر، جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ کیا یہ منافق بھی ویسے ہی جس کے متعلق فرمایا گیا کہ جہنم کے آخری گڑھے میں ہوگا؟ میری گزارش یہ ہے کہ میری تقریریں کوئی تیاری کی ہوئی ہے، رٹی رٹائی نہیں ہوتی، میں تو پیج پہ بیٹھتا ہوں تو جو اللہ کریم توفیق دیتا ہے کہہ دیتا ہوں۔ تو مجھے تو اب یاد نہیں کل میں نے عبارت کیا کہی تھی، مفہوم یہی تھا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں ایک بہت اعلیٰ خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اخلاق حسنہ اور اخلاق اعلیٰ کی بلندیوں پر ہیں، جن پر آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ تو کردار و عمل میں اخلاق کا ایک بنیادی کردار ہے۔ اگر اخلاقیات درست نہ ہوں تو عمل میں وہ خوبی نہیں آتی جو اس کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے محض اداکاری کرنا مطلوب نہیں ہے۔ شرعاً عمل کے لیے خلوص کا ہونا، اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق اور رشتے کا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذہن میں ہونا، اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر عمل کرنا جو ہے وہ عند اللہ مقبول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں ذہن میں نہ ہوں اور محض ایک اٹھک بیٹھک کی جائے یا دیکھا دیکھی کو کام کیا جائے تو اس کے نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ اور عمل کی پہچان یہ ہے کہ آدمی کے معمولات اور زندگی کے جو امور ہیں، روزمرہ کے جو کام ہیں، ان میں اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اگر اس کی عبادات مقبول ہوتی ہیں تو وہ اس کے کردار کو سنوارتی رہتی ہیں۔ برائی سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نیکی کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ بھلائی کر کے خوشی ہوتی ہے، اور برائی اگر غلطی سے ہو جائے تو دکھ محسوس ہوتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گالی گلوچ تو ویسے بھی کسی مہذب معاشرے میں، وہ مسلمان نہ بھی ہوں تو کسی بھی پڑھے لکھے معاشرے میں جہاں جہالت نہ ہو وہاں کوئی گالی گلوچ کا رواج نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک جہالت کی علامت ہے، اور
اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے، اپنی زبان بھی خراب ہوتی ہے، اور وہ جو ایک شاعر نے کہا تھا کہ زبان بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا۔ بد کلامی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چہرہ بھی مسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حسن کلام بھی من جملہ اعمال میں سے ہے، اور اگلے دن ہمارے کسی چینل پہ، پاکستان کے کسی چینل پہ بڑا اچھا پروگرام چل رہا تھا، اور وہ میں نے تو پورا نہیں سنا، میرے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی۔ وہ شام کی خبروں کے ساتھ پھر ایک پروگرام شروع ہو جاتا ہے کل تک، اس میں مختلف موضوعات پہ وہ بات کرتے ہیں۔ اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ غصہ تو انسانی فطرت ہے، اسے آ جاتا ہے کسی پر ناپسندیدہ بات پر، یا کسی ناپسندیدہ حرکت پر، یا کسی نقصان پر، لیکن غصے کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، کس طرح سے قابو پایا جائے اس پر، تو وہ بتا رہے تھے کہ آخر میں آپ کو اس کے 4 نسخے بتاؤں گا، جو پتہ نہیں کسی انگریز کا انہوں نے نام لیا، اس نے بڑی تحقیق کے بعد یہ 4 نسخے جو ہیں بتائے ہیں کہ غصے پر کنٹرول کس طرح کیا جائے۔ تو میں نے تو وہ نہیں سنے، میرے پاس فرصت ہی نہیں تھی، میں ذکر کے لیے اٹھایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو علاج بتایا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آ جائے تو حالت، پہلی بات یہ ہے کہ وہ حالت بدل لو۔ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، تو حالت بدلنے سے بھی کیفیت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ دوسری اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ غصہ آ جائے تو وضو کریں، آپ کے وضو کرنے تک انشاءاللہ وہ کافور ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کتنا بھی غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو ختم ہو جاتا ہے۔ غالباً آپ میں سے کسی کو شاید تجربہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تو میرا چونکہ اکثر اللہ کریم کا احسان تھا، اکثر جانا رہا حرمین شریفین میں، تو بعض عرب احباب سے بھی واسطہ پڑتا تھا۔ بعض دفعہ وہ آپس میں کسی بات پہ ناراض ہونے لگتے تھے، بعض اوقات باتوں میں ہمارے ساتھ الجھ جاتے تھے۔ تو جب بھی کوئی ہم سمجھتے کہ غصے میں آ گئے تو سادہ سی بات ہم کہتے کہ یا شیخ صلی علی النبی، کہ درود شریف پڑھو۔ تو جتنے اس محفل میں لوگ ہوتے سارے درود شریف پڑھنے لگ جاتے، وہ بات ختم ہو جاتی، وہ کیفیت ختم ہو جاتی، وہ مزاج کی تیزی ختم ہو جاتی۔ اور میں اگرچہ 5-6 سال سے مجھے فرصت نہیں ملی کہیں جانے کی، لیکن میرے خیال ہے کہ آج بھی اگر کوئی تجربہ کرے تو ایسا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی ان میں ایسا ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا ہو جو کوئی غلطی کرتا ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا ہو جو نیک نہ ہو، لیکن کوئی کتنے میں بھی غصے میں ہو تو آپ اسے صلی علی النبی کہہ دیں تو وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا، اور سارا وہ جھگڑا، پچھلی بات وہ جو ہے وہ محو ہو جائے گی۔ تو گالم گلوچ کی نوبت تب آتی ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے۔ غصے کا سب سے مؤثر، سب سے آسان، سب سے مبارک علاج یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ ارشادات نبوی میں یہ دونوں چیزیں اور بھی ہیں کہ حالت بدل لیں اور وضو بنا لیں، ان دونوں سے بھی وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب جو فطری چیزیں ہیں انسان میں، بھلائی کا مادہ بھی اس میں موجود ہے اور برائی کا مادہ بھی موجود ہے، تو اسے بھلائی کے مادے کو جلا دینا ہے، اور جو برائی کا عنصر اس میں ہے اسے اس نے
صاف کرنا ہے، کمزور کرنا ہے. ایسا تو کوئی بندہ نہیں، انسان فرشتہ تو نہیں ہے کہ اس میں صرف نیکی کی استعداد ہے، برائی کی استعداد نہیں ہے. پھر انسانی نفس ہے جو چونکہ نفس مادی اجزاء کے ملنے سے بنتا ہے. مٹی، آگ، ہوا، پانی جب ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے نفس پیدا ہوتا ہے. تو نفس بھی ایک مادی اجزاء کا ایک ماحصل ہے، تو اس کی بھی ساری نظر مادی مفادات، دنیاوی لذات پہ رہتی ہے. وہ بھی اس طرف کھینچتا ہے. شیطان بھی ساتھ کوشش کرتا ہے بندے کو اس طرف کھینچنے کی. تو ان دونوں سے بچنے کا طریقہ بندے کے پاس اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو ذکر الہی قلب کے ان فاسد مادوں کو مٹاتا ہے اور نیکی کے خیالات کو، بھلائی کو جلا بخشتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یاد الہی میں، ذکر الہی میں غفلت نہیں چاہیے، چونکہ یہ ہمہ وقتی کام ہے. بات کرتے ہوئے بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ میرے پاس میرا پروردگار بھی موجود ہے. جھوٹ بولوں گا تو اللہ کریم کے سامنے بول رہا ہوں، سچ کہوں گا تو رب کریم ساتھ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. بات کرنے میں، کام کرنے میں، کوئی عمل بھی کریں تو اس میں عظمت الہی بھی پیش نظر ہو، سنت نبوی پیش نظر ہو، تو اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں، بچا لیتے ہیں. ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے کسی کو روکا، میری بات سنیں، بات سن لی اس نے، آپ ادھر چلے گئے، آپ ادھر چلے گئے. اب چھوٹی سی بات ہے کہ آپ اسے صرف اتنا کہہ دیں کہ میں نے آپ کا وقت لیا، آپ کا بہت شکریہ، مہربانی، آپ نے میری بات سنی. تو اگرچہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر پورے معاشرے میں جائے گا. اگر یہ رواج پکڑ جائے گا تو انسانی تعلقات جو آپس کے، ان میں بہت مثبت اثر جائے گا. آپ نے شاید کبھی نوٹ کیا ہو، جو لوگ یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں ان کی بات الگ ہے. یہاں بھی اکثر ٹیلی ویژن پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، لوگ یہاں آتے جاتے بھی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس معاشرے میں کچھ چھوٹا سا کام بھی کوئی کرتا ہے، بات بھی سنتا ہے، تو اسے تھینک یو ضرور کہتے ہیں. شکریہ آپ کا، آپ نے میری بات سن لی، شکریہ آپ نے یہ کام کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کی تاریکیوں میں اسلام کا، علم کا، بصیرت کا نور تقسیم فرما رہے تھے، تو یورپ، امریکہ وغیرہ میں نہیں تھے. یہ بالکل وحشی لوگ تھے. نئے نئے لباس کی تمیز تھی، بلکہ یورپ والوں کو تو دا کیو مین لکھتا ہے مورخ، غاروں کے رہنے والے لوگ، انہیں مکان تک بنانے نہیں آتے. انتہائی گندے، انتہائی غلیظ، انتہائی بدتمیز لوگ تھے. یہ ساری چیزیں انہوں نے اسلام سے لی ہیں. نبوت پر ایمان نصیب نہیں ہوا تو بھی انہوں نے اسلام میں خوبیاں تلاش کی کہ کس طرح سے یہ ایک صحرا سے اٹھ کر ایک نعرہ مستانہ روئے زمین پر کیسے پھیل گیا، خلق خدا نے کس طرح قبول کر لیا، کیوں لوگوں نے مان لیا. ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس تو سادہ سا ایک ہی جواز ہے کہ بس اللہ کو منظور تھا، ہو گیا. یہ تو درست ہے، اللہ کو منظور تھا، لیکن دنیا عالم اسباب ہے اور اس میں کوئی ظاہری اسباب بھی ہوں گے، کیونکہ دنیا تو عالم اسباب ہے. اللہ کو جو کام منظور ہوتا ہے اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. انہوں نے ان ظاہری اسباب پر ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو
بات کرنے کا بھی سلیقہ ہے، کسی کو کام کہنے کا بھی سلیقہ ہے، لین دین میں دیانتداری کا ایک معیار ہے، تو تعلقات کے کچھ ضابطے اور کچھ قاعدے ہیں۔ تو جو بھی خوبی آج آپ کو وہاں نظر آتی ہے وہ انہوں نے اسلام سے لی ہے، اور جس جس شعبے میں انہوں نے اس خوبی کو استعمال کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے، دنیا میں اس شعبے میں وہ ترقی کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے وہاں وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں۔ مثلاً ان کی معیشت سودی ہے، تو وہاں بھی یہی عالم ہے کہ ایک سروے آیا تھا ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے کہ نیو یارک شہر میں بھی 62% لوگ جو ہیں ان کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کا، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ میں نے لندن میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو پلوں کے نیچے، اس آج کے لندن میں پلوں کے نیچے رات بسر کرتے دیکھا ہے، کوڑے کے ڈھیر سے چیزیں اٹھا کر لوگوں کو کھاتے میں نے نیو یارک میں دیکھا ہے۔ یعنی وہاں بھی معاشی تقسیم جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے تعلقات میں انہوں نے اسلام کے سنہری اصولوں کو نظر انداز کر دیا۔ آج خود یورپ کے مفکر کہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پہ اب اپنی قوم کی اصلاح کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کے خاندانی نظام تباہ ہو چکے ہیں، آوارگی اس قدر ہو چکی ہے کہ ہم شروع میں امریکہ جایا کرتے تھے، تو پھر ایک سال وہاں آرڈر ہوا کہ تمام سرکاری کاغذات میں، یہ ہمارے وہاں ہونے کی بات ہے، کہ والد کی بجائے والدہ کا نام لکھا جائے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو فلاں کا بیٹا آ رہا تھا، وہاں باپ کا نام لکھا جاتا، سن آف کے آگے باپ کا نام ہوتا تھا۔ پھر ماں کا انہوں نے کہا جی آبادی جو ایسے لوگ ہیں جن کا والد ہے ہی نہیں، ماں کی شادی ہی نہیں ہوئی، اس کی 3 4 اولادیں، تو ان کا باپ کہاں لکھیں؟ تو اب ان کی اتنی اکثریت ہو گئی ہے ایسے لوگوں کی کہ حکومت نے آرڈر ہی کر دیا ہے کہ یہ باپ کا کھانا ہی چھوڑ دو۔ تو جہاں جہاں انہوں نے اسلامی احکام کو دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں اپنایا، وہاں وہ بھی اسی طرح تکلیف میں ہیں اور ہم سے زیادہ پریشان حال ہیں۔ تو کل مجھے ایک عزیز بتا رہے تھے کہ وہاں افریقہ میں ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ جی میں نے 20 برس ریسرچ کی ہے مکھی پر، 20 سال لگ گئے میرے، تو میں مکھی پر ریسرچ کرتا رہا ہوں، اور 20 سال بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مکھی میں ایک عجیب فطری نظام ہے کہ اس کے ایک پر میں تو کچھ بیماریوں کے ہوتے ہیں اثرات، اور دوسرے پر میں ان کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے کھانے پینے کی کسی چیز میں، چائے میں، دودھ میں، پانی میں مکھی گر جائے تو چاہیے کہ اسے ڈبو کر نکال کر باہر پھینک دو تو وہ بے ضرر ہو جاتا ہے، ورنہ عموماً وہ اس پر کے پہلو پہ گرتی ہے جو تکلیف دینے والا ہے۔ تو میری یہ 20 سال کی تحقیق ہے، میں اسے دنیا میں عام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اس نے ایک عام مسلمان سے کی تو اس نے کہا تم نے 20 سال ضائع کیے، ہمیں تو یہ 1400 سال پہلے سے پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر باہر پھینکو کہ اس کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے، دوسرے میں اس کی شفا ہوتی ہے۔ تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے وہ حوالہ نکال کر دکھا دیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا یہ دانش جس شخص کو اللہ نے دی ہے وہ یقیناً اللہ کا نبی ہے۔ میں نے تو 20 برس مختلف انداز سے ریسرچ کی، تحقیق کی، محنت کی، تب جا کر میں اس نتیجے پہ پہنچا۔ تو آج سے 1400 سال پہلے تو اس کا کوئی تصور نہیں بنتا، کوئی ایسی مشینری، کوئی ایسی
تحقیق کے لیے جو ایجادات آج ہیں اس وقت تو میسر نہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کف پا ملتے ہیں۔ بکریاں چرانے، مزدوری کرنے، کاروبار تجارت کرنے سے لے کر ایوان سلطنت تک، ملک کی حکومت تک، اور سپاہی سے لے کر جرنیل تک، ایک بہت بڑے خاندان کے مالک اور عیالدار، بہت بڑی طویل رشتہ داری اور رشتہ داریوں کی مجبوریاں، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ بھی آپ دیکھ لیں تو ہر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کف پا ملتے ہیں۔ اور ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی بات سن رہی تھی، برطانیہ ہی کی بات ہے، 6 سال کی بچی تھی، تو اس کے والد سے کوئی کہہ رہا تھا اپنے مسائل کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، میں بڑا زندگی سے تنگ ہوں، میں بہت پریشان ہوں، تو ان کا کوئی حل نہیں ملتا، یا میں خودکشی کر لوں، کبھی یہ سوچتا ہوں تنگ آ کر۔ تو چھوٹی سی بچی سنتی رہی، تو اس نے کہا بی لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دیئر ول بی نو پرابلم، کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہو جاؤ، یعنی ان کا اتباع کر لو، جس طرح انہوں نے زندگی بسر فرمائی، جس طرح وہ شب و روز بسر فرماتے تھے، جس طرح وہ لوگوں سے ملتے جلتے تھے، جس طرح حضور کا، تو تم اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لے آؤ تو مسئلہ کوئی نہیں رہے گا۔ تو ایمان کا تو بالکل تقاضا ہی یہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ بی لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی بھی ہم میں سے جو دنیا میں آتا ہے وہ شکم مادر سے کوئی تہذیب یا کوئی خاص لباس یا کوئی خاص ہیئر کٹ یا کوئی خاص انداز تکلم یا کچھ بھی لے کر نہیں آتا، ہم معاشرے سے ہی لیتے ہیں، لوگوں سے ہی سیکھتے ہیں، کسی نہ کسی کی نقل ہی کرتے ہیں۔ تو جب کسی نہ کسی فرد کی نقل ہی کرنی ہے تو پھر سب سے اعلیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیوں نہ کی جائے، الف بے جیم کی نقل کیوں کی جائے؟ پھر اگر نقل ہی کرنی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیوں نہ کی جائے؟ اصولی سی بات ہے یہ۔ جہاں تک آپ کی اس دوسری بات کا تعلق ہے کہ کوئی جھگڑے کے وقت گالیاں دیتا ہے تو وہ بھی منافقین کے ساتھ انتہائی جہنم کے انتہائی گڑھے میں ہوگا، بات ایسی نہیں ہے۔ منافق کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دین سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر دین نہیں ہوتا، لیکن وہ دعویٰ دینداری کا رکھتا ہے، باقی اس کی عادات ہیں۔ تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی بلا عذر شرعی، اس نے کفر کیا۔ تو اب نماز کا انکار تو فقہی طور پر کفر ہے، ترک صلاۃ کفر نہیں، فسق ہے، گناہ ہے۔ لیکن شارحین حدیث یہاں لکھتے ہیں کہ حضور کے ارشاد علی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ بات ایسی ہے جیسی کافر کی صفت ہوتی ہے، یہ صفت اس میں کافر کی، یہ عمل کافر جیسا عمل ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اس کا یہ عمل گالی دینے کا جو ہے یہ منافق سے یعنی ایک عمل میں وہ منافق سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب اس ارشاد علی کا نہیں ہے کہ وہ اس درجے کا منافق ہو گیا، لیکن اس کی نیکیوں میں یہ عمل کمی کرے گا، اس کی برائیوں میں زیادتی کا سبب بنے گا۔ اور ایک غلطی، جس طرح آپ نے معاشرے میں یہ سنا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے یا ایک جھوٹ کو ظاہر ہونے سے بچنے کے لیے 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔
اسی طرح ایک گناہ کے جواز کے لیے پھر ساتھ کئی ہزاروں گناہ کرنے پڑتے ہیں، تو کیوں نہ بندہ وہ غلطی ہو جائے تو اس سے سیدھی سیدھی توبہ کرے، اللہ کریم کے سامنے اعتراف کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ اچھی بات نہیں ہے، مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ کریم اصلاح فرما دیتے ہیں۔ سلوک دین کی اصل ہے۔ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ، ایک زمانہ تھا جب لوگ ناول اور افسانے پڑھا کرتے تھے اور بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ اب بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے، لوگ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، فواہشات خرافات دیکھتے ہیں، ٹیلی فون پہ سارا دن میسنجنگ ہوتی ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض لوگ بلا مقصد سارا دن لطیفے ایک دوسرے کو میسج کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے لطیفے کو، مہذب غیر مہذب، وہ سارا دن اس پہ لکھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ اب ایک ٹیلی فون پہ ایک عبارت لکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وہ غور سے دیکھنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے بٹن ہوتے ہیں لیکن بڑا تکلف کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ ان اوقات کے ساتھ ساتھ اگر کچھ وقت بندہ سیرت طیبہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے نکال لے، تھوڑا سا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے کے لیے نکال لے، تو اس مطالعہ سے ایک انس پیدا ہوتا ہے بارگاہ رسالت سے۔ ایک تو علم حاصل ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کیا تھیں، آپ کس طرح سے پیش آتے تھے، کون سا کام کس سلیقے سے کرتے تھے، اور دوسرا حضور کا ذکر خیر پڑھنے سے دل میں ایک عجیب سی محبت اور قرب کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اتباع میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یوں تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور کے اخلاق عالیہ کے بارے مجھے کچھ ارشاد فرمائیے، تو آپ نے بڑا جامع اور مختصر سا جواب دیا تھا، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق عالیہ قرآن کریم کے مطابق تھے۔ تم قرآن پڑھتے جاؤ، تمہیں پتہ چلتا جائے گا کہ حضور کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اگر ان سے میسیجنگ سے اور انٹرنیٹ سے اور ٹی وی دیکھنے سے اور اخبار پڑھنے سے فرصت ملے یا فرصت نکالی جائے تو تھوڑا سا وقت سیرت پہ بھی لگا لیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں بھی جتنے لوگ آتے ہیں یہ سارے ذاکر بھی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں، اور آج سے 2-4 سال پہلے کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی تھی، کوئی موبائل کا تصور بھی نہیں تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایسا ہو جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو۔ یہ دنیاوی معاملات میں ہم اپنی ضرورتیں بڑھا لیتے ہیں، مرد تو مرد، خواتین کے شعبے میں دیکھ لیں تو میرے خیال ہے جو خاتون بھی آتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک موبائل بھی ہوتا ہے، پھر اس میں مختلف تصویریں ہوں گی، پھر اس میں مختلف پیغامات ہوں گے، پھر اس میں مختلف گیمیں ہوں گی، پھر اس میں مختلف تماشے ہوں گے۔ اب یورپ میں تو وہ G3 سسٹم ہے کہ بات کریں تو تصویر بھی ساتھ نظر آتی ہے۔ اس کا انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا ہے کہ جو بے حیائی انٹرنیٹ پہ ہوتی تھی وہ ٹیلی فون پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی اب وہ G3 سسٹم آ رہا ہے، بہت میرے خیال میں اس میں کچھ وقت لگے گا لیکن حکومت وہ بنا رہی ہے اور آ جائے گا۔ تو آ جانا چاہیے، جہاں قباحتیں ہوتی ہیں وہاں اس میں اس کے استعمال میں فوائد بھی ہوتے ہیں۔ جو نیک بخت لوگ ہوتے ہیں وہ فائدہ لیتے ہیں، جو بد بخت ہوتے ہیں وہ برائی لیتے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے کردار اور اپنے اپنی سوچ اور فکر کی بات ہے۔ تو
ان چیزوں سے، خرافات سے اب آدمی اپنی ضرورتیں بڑھاتا رہتا ہے۔ میرے پاس بھی موبائل ہے، لیکن مجھے موبائل پہ کوئی فون نہیں آتا، اس لیے کہ میں آن ہی نہیں کرتا۔ میرے پاس ایمرجنسی کے لیے کبھی کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ کسی سے بات کرنی ہے تو آپ آن کیا اور بات کر لی، ورنہ ہفتوں میں آن ہی نہیں کرتا۔ دوسرا ٹیلی فون لگا ہوا ہے، سب کے پاس نمبر ہے، جس نے بات کرنی ہے ایکسچینج کے تھرو کر لیں۔ اور پھر کئی لوگ پوچھتے ہیں جی آپ اپنا موبائل نمبر دے دیں، میں نے کہا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، میرا موبائل تو بند پڑا رہتا ہے۔ جب ایکسچینج لگا ہوا ہے، ٹیلی فون ہے، آپ آپریٹر سے کہیں بات کرا دے گا، بات ختم۔ تو ایک اپنے اوپر ایک مسلط کر لینا کہ نماز ہو رہی ہے اور موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جنازے میں صفیں ہیں، امام نے جنازہ پڑھانا شروع کر دیا اور رنگ رنگ کی گھنٹیاں پیچھے بجنی شروع ہو گئیں۔ کسی نے کوئی کتا بھونکنے کی آواز لگائی ہوئی ہے، کسی نے گاڑی کا ہارن لگا، کسی نے ہندوستانی گانے لگائے ہوئے ہیں بیل کی جگہ، کسی نے کوئی پتہ نہیں عجیب سی گھنٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو آگے میت پڑا ہوتا ہے، امام جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے، پیچھے صفوں میں رنگ برنگی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں اتنی مجبوری ہم نے اپنی کیوں بنا لی ہے کہ چند لمحے جو نماز ادا کرنی ہے اس میں بھی ہم اسے بند نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی اتنا وی آئی پی ہو گیا ہے کہ ہر وقت اس کا ٹیلی فون آن رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ ضرورتیں ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں، ہم نے خود بڑھا لی ہیں۔ اس طرح کی خرافات بڑھانے کی بجائے ہم اگر اپنی ضرورتوں کا احساس کر کے تھوڑا سا وقت سیرت کے مطالعہ کے لیے، قرآن حکیم کے ترجمے یا تفسیر کے لیے کوئی 5-10 منٹ روزانہ نکال لیں تو ان چیزوں کا علم ہوتا رہے، اور علم میں اللہ یہ برکت دیتا ہے کہ توفیق عمل بھی ہو جاتی ہے۔ جاننے سے ہی عمل ہو سکتا ہے، جانتا ہی نہیں تو عمل کیا خاک کرے گا۔ تو کوشش کیجئے، ہر کلمہ لکھا جاتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی کسی کے لبوں سے نکلتا ہے اس کے پاس لکھنے والے اور گواہ موجود ہیں۔ فردہ قیامت وہ سامنے ہوگا بارگاہ الہی میں، تو کتنی ندامت ہوگی کہ اس میں گالیاں لکھی ہوں، یا اس میں برائی لکھی ہو، یا اس میں غیبت لکھی ہو، یا اس میں خواہ کی جس کام سے مطلب نہیں ہے، جس کام سے تعلق نہیں ہے، اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ہم فضول، جہاں ہمارا، اگر ہم دن بھر کی مصروفیات دیکھیں تو ہمارا زیادہ وقت ان باتوں میں گزرتا ہے جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کوشش کریں اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ زبان اپنی حد میں ہے بے شک زبان، بڑھے ایک نقطہ تو پھر ہے زیاں۔ زبان کے نیچے ایک نقطہ اور لگا دیں تو زیاں بن جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو زبان اللہ کی حمد و ثنا کے لیے بھی ہے، حضور کے ذکر خیر کے لیے بھی ہے، نیکی کی تبلیغ کے لیے بھی ہے، اور اگر اسے آپ یا ہم غلط استعمال کریں گے تو پھر برے کلمات کے لیے بھی ہے۔ تو جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریزسٹ نہیں کرتے وہ پھر بڑے بڑے جرائم سے بھی نہیں بچ سکتے۔ ایک لڑائی کا طریقہ ہوتا ہے کہ کئی ڈیفنس بنائے جاتے ہیں، کئی دفاعی لائنیں بنائی جاتی ہیں، کم از کم 3 دفاعی لائنیں ہوتی ہیں۔ فوج کا بھی ایک طریقہ ہے کہ پہلی دفاعی لائن ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دشمن کو پہلی دفاعی لائن پہ بھی نہ پہنچنے دیا جائے، اس سے پرے میدان جنگ جو ہے وہ دشمن کے علاقے میں ہو، لیکن اگر وہ آ ہی جائے تو اسے پہلی دفاعی لائن پہ روکا جائے، وہ ٹوٹنے نہ دی جائے، اور اگر اسے توڑ لے تو اسے توڑتے توڑتے اتنا کمزور ہو جائے کہ پھر دوسری دفاعی لائن کو وہ نہ توڑ سکے۔
اور اگر پہلی بھی ہٹا دی جائے، دوسری بھی ہٹا دی جائے، صرف تیسری پہ لڑا جائے تو پھر ایک ہی دفاعی لائن ہے، آپ جیتے یا دشمن جیتا۔ اسی طرح دین میں بھی فرائض ہیں، اس کے ساتھ دوسری دفاعی لائن ہے سنت ہے، تیسری دفاعی لائن ہے نفل ہے۔ نفلی عبادات ہماری تیسری اور پہلی دفاعی لائن ہے، اس کے بعد سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری دفاعی لائن۔ اگر ہم نے نوافل کی دیکھ بھال نہ کی تو ظاہر ہے جھگڑا لڑائی سنتوں پہ ہوگی، اور سنتوں سے محروم ہوئے تو پھر لڑائی شیطان کی اور ہماری فرائض پہ ہوگی کہ چھوڑ دو نہ کرو۔ تو اپنی جو دفاعی لائنیں ہیں ان کو مضبوط رکھ۔ ایک شخص نوافل ترک نہیں کرتا تو اسے فرض ترک کرنے کا مشورہ کب دے گا؟ وہ تو اس سے نوافل پہ جھگڑا کرتا رہے گا کہ چھوڑو یار یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، تم کیوں آدھی رات کو اٹھتے ہو، تم کیوں وضو کا کیا مصیبت، اپنے کو جھگڑا وہاں چلتا رہے گا نا۔ نوافل چھوٹ گئے تو پھر جھگڑا سنتوں پہ آ جائے گا، ایک دفعی لائن تو ختم ہو گئی، پھر دوسری پہ آ جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ زندگی اور طرز عمل سے سنت بھی رخصت ہوئی تو پھر فرض کا بچنا بھی آسان نہیں ہوگا، اور فرض گئے تو پھر ایمان لوٹے گا۔ اگر تیسری دفاعی لائن بھی چلی جائے تو پھر دشمن ملک پہ علاقے پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو ملک اور علاقہ تو ایمان ہے، اگر تیسری دفاعی لائن ٹوٹی تو پھر ایمان جائے گا۔ تو دنیا عالم اسباب ہے، اور ان اسباب کے مطابق اپنا دفاع بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اخلاقیات میں بے احتیاطی ہے، یہ بھی ایک بڑی مضبوط دفاعی لائن ہے جسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ بات کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اخلاقیات کا لحاظ رکھتا ہے تو بھلا وہ اس سے بڑے کام کرنے میں کیوں اس کے سلیقے کا لحاظ نہیں رکھے؟ تو اگر یہاں سے چھوٹ جائیں گے تو شاید پھر فرائض میں بھی چھوٹ جائیں۔ بندہ نماز بھی ادا کرے تو پورے طریقے سے نہ کرے، وضو پورا نہ کرے، دو چھٹے مارے، اٹھے بیٹھے بھاگتے دوڑتے چلے گئے۔ اللہ کریم توفیق دے۔ تو زندگی تو ایک مقابلہ ہے، ہاں تھوڑی ہے یا زیادہ، مختصر سی زندگی ہے انسانی کہ جسے ابدالآباد رہنا ہے، اس کے 50-60 سال کیا زندگی ہے، اس کے ابدالآباد کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت بنتی ہے۔ اس میں بھی کچھ بالغ ہونے تک نکل گئے، کچھ آدھی زندگی نیند کی نظر ہو گئی، تو اس طرح جمع تفریق کریں تو تھوڑا سا وقت بچتا ہے جس میں استقامت کی اور مقابلے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ ساتھ ہو، اللہ کے نبی کا کرم ہو، توجہ ہو، برکات ہوں، تو کیسے ممکن ہے؟ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، تم کیا نافرمانی کر سکتے ہو کہ تم پر اللہ کا کلام بھی پڑھا جاتا ہے، تمہارے ساتھ اللہ کا رسول بھی ہے، معیت نبوت بھی تمہیں حاصل ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنے بڑے اہتمام کے بعد پھر تم کیسے شیطان سے مار کھا سکتے ہو؟ تو اللہ کریم ہمیں ان برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت دے اور ایمانداروں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال
اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارل عرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔